السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ لوگوں کے ساتھ اس رمضان مبارک مہینے میں ایک پیاری حدیث شیئر کروں گی۔ اگر اس سے پہلے کہ میں شیئر کروں، ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر کسی کے بھی ماں باپ سے کوئی بھی ناراضگی ہے یا کچھ ہے یا نافرمانی کوئی کر بیٹھے ہیں، غصے میں کوئی بھول بیٹھے ہیں، اس سے اللہ تعالیٰ نے رمضان کا مہینہ، مبارک مہینہ ہمیں دے کر کے اللہ کی رحمت ہے۔ یہ مہینہ بھرا ہوا مہینہ رحمت کا مہینہ ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توبہ کرنے کا زیادہ موقع دیا ہے، اپنی اصلاح کرنے کا موقع دیا ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کو، والدین کو، رشتہ داروں کو منائیں۔ تو آج میں آپ لوگوں کے ساتھ والدین کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا حکم اور رسول کا حکم کیا ہے وہ شیئر کر رہی ہوں۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک کے بارے میں کہ کیسے کرنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینۃ عرشہ مداد کلماتہ۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، الحمدللہ رب العالمین کا جتنا بھی شکر ادا کروں کم ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ذکر و شکر کرنے والا بنائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ پاک کا بہت شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا، پھر سے زندگی دی کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک اور رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرنے کا اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا۔ کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نساء میں آیت نمبر 36 میں کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، اور والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو۔ نیز رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، رشتہ دار یا قریبی پڑوسی اور اجنبی یا دور کے پڑوسی اور پہلو کے ساتھ بیٹھنے والے اور مسافر اور اپنے غلام باندیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ ساری باتیں بتا کر کے شکر اللہ پاک کا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں جھنجھوڑا ہے، آنکھ کھولا ہے کہ ہم کیا کریں، اور یہ موقع بھی دیا ہے، زندگی بھی دیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ رعد میں، اگین سورہ نساء میں آیت نمبر 1 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ڈرو اللہ سے، اور جس کے واسطے سے تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، اور ڈرو قرابت مندوں کے توڑنے سے۔ سورہ رعد آیت نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ جو ملاتے ہیں ان کو، جن کو ملانے کا اللہ نے حکم دیا ہے، یعنی صلہ رحمی کرتے ہیں، تو عنکبوت آیت نمبر 8 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید کی ہے۔ سورہ اسراء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 23 اور 24 میں کہ تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ عبادت صرف ایک رب کی کرو، اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اگر ان میں سے ایک یا دونوں ہی تمہاری موجودگی میں بڑھاپے کو پہنچ جائے تو انہیں اف نہ کہو اور نہ انہیں ڈانٹو، ہمیشہ ان سے ادب سے بات کہو، اور اس کے آگے عاجزی اور کے بازو جھکا دو، نیاز مندی سے اس کے لیے یہ دعا کرو، اے رب ان پر رحم فرما جس طرح سے بچپن میں انہوں نے پیار محبت سے مجھے پالا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اور سورہ لقمان میں آیت نمبر 14 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں پھر جھنجھوڑا ہے کہ اور یاد دلایا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے والدین کے ساتھ، اور ہم نے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے تاکید کی ہے انسان کو اس کے والدین کے بارے میں کہ پیٹ میں رکھا اس کی ماں اس کو، اور اس کی ماں نے تھک تھک کر اور دودھ چھڑایا ہے اس کا 2 سال میں، حق مان میرا اور اپنے والدین کا، اور پھر اسے ادا کر۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے میں بتا کر کے ہمیں جھنجھوڑا ہے۔ تو قرآن کے ساتھ ساتھ ہمیں حدیث کو بھی لینا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیارے نبی جو ہمارے لیے ہر وقت دعائیں کرتے تھے بھلائیوں کی، اور وہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچانے کی
کوشش میں لگے رہتے تھے، اور آج اللہ کی رحمت ہے کہ آج اللہ تعالیٰ نے ان پہ قرآن پاک اتار کر کے ہماری رہنمائی کی ہے، تو اور ہماری آنکھیں کھولی ہے۔ بار بار اللہ تعالیٰ ہمیں جھنجھوڑتے ہیں کہ اسی لیے قرآن پاک کا علم لینا کتنا ضروری ہے اور حدیث کا علم لینا کتنا ضروری ہے۔ تو میں آپ لوگوں کے ساتھ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے 314/1 حضرت عبد الرحمن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کون سا عمل اللہ کو زیادہ محبوب ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا اپنے وقت پر نماز پڑھنا۔ میں نے کہا پھر کون سا؟ آپ نے فرمایا والدین کے ساتھ نیکی کرنا۔ میں نے کہا پھر کون سا؟ فرمایا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ تو فوائد: نماز کے اپنے وقت پہ پڑھنے کا مطلب ہے اول وقت یا کم از کم پابندی کے ساتھ اسے اس کے وقت پر پڑھنا۔ یہ نہیں کہ انسان کاروباری میں لگا ہوا ہے، مصروفیات میں ہے اور نماز کو تاخیر کرتا رہے، دیر کرتا رہے، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اور نماز جہاد افضل ترین ہے۔ یہ نماز پڑھنا بھی انسان کے لیے جہاد ہے، یہ افضل ترین ہے عمل میں سے ہے۔ اور ان کے ساتھ والدین سے حسن سلوک کا حکم کا بیان کرنے سے یہ اہمیت واضح ہوتی ہے کہ ماں باپ کے ساتھ بھی اچھے سلوک کرنا یہ بھی جہاد ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی اولاد اپنے والد کا میں دوبارہ ریپیٹ کرتی ہوں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی اولاد اپنے والد کے احسان کا بدلہ نہیں چکا سکتی مگر یہ کہ وہ اپنے باپ کو غلام پائے اور وہ اسے خرید کر آزاد کر دی۔ مسلم کی حدیث ہے 315/2 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ مہمان کی عزت کرے۔ جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے، اور جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ بھلائی کی بات کرے یا پھر خاموش رہے۔ بخاری اور مسلم 316/3 فوائد: یہاں یہ حدیث صلہ رحمی کے مسئلے کی اہمیت کے لیے بیان ہوئی ہے۔ صلہ رحمی کا مطلب ہے کہ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ان سے ہر صورت میں تعلق جوڑ کر رکھنا، حتیٰ کہ اگر رشتہ دار بد اخلاقی کا مظاہرہ اور تعلق توڑنے کا ارتکاب کریں تب بھی حقوق قرابت کی ادائیگی اور تعلق جوڑے رکھنے کا اہتمام کیا جائے۔ اسی کا نام صلہ رحمی ہے۔ شریعت اسلامیہ نے اس کی بڑی تاکید کی ہے۔ رشتہ داروں میں ننھیال اور ددیال دونوں شامل ہیں اور دونوں کو ہر حال میں عزت کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رسول کے ذریعے ہمیں گھروں میں سکون کیسے حاصل ہوگا اس کا بھی ذریعہ بتا دیا ہے کہ ان ساری چیزوں میں ہی بے سکونی ہوتی ہے۔ رشتہ داروں کا جب حق ادا نہیں ہوتا ہے تب پھر جو لڑائیاں جھگڑے ہوتے ہیں، تو یہ ہمیں ہمیشہ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہر کے اعمال جو ہیں اللہ تعالیٰ ان سے الگ الگ پوچھیں گے۔ تو ہمیں اپنی فکر ہونی چاہیے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کیا جواب دینا، بجائے حق لینے کے بجائے حق دینے کے بارے میں سوچنا چاہیے، کیونکہ جب انسان اپنی اپنی خامیوں پر، اپنے اپنے کاموں پر، اپنے اپنے عملوں پر جب انسان نظر رکھنا شروع کرے گا تو ہی پھر بھلائی نکلے گی، تبھی انسان کسی کے ساتھ بھلا کرے گا۔ اور ہمیشہ جب اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے جب انسان کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ خیر کا راستہ نکالتے ہیں، اس کا دل کو بڑا کر دیتے ہیں، اس کا اللہ تعالیٰ سینہ کو کھول دیتے ہیں، کیونکہ بھلائی میں بھی کسی کا سینہ کھل جانا یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا تحفہ ہے۔ تو صرف قرآن میں ہی جب ہم لوگ بار بار پڑھتے ہیں کہ اللہ، ہم دعا بھی کرتے ہیں رب اشرح لی صدری، تو اللہ ہمارا سینہ کھول دے، تو کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے قریب ہوں، ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کی ہمارے دل میں محبت، ہم چاہتے ہیں کہ رسول کی کہ ہمارے دلوں میں محبت ہو، تو ہم صدر سینہ کی دعا بھی ہم کرتے ہیں، رائٹ؟ تو ہمیں کیا کرنا ہے
کہ ہمیں اللہ پاک سے خوب دعائیں مانگنا ہے، ماں باپ کے لیے دعائیں مانگنا ہے، اور ہمیں رشتہ داروں کے لیے دعائیں مانگنا ہے۔ جب ہم دعا کرتے ہیں دوسروں کے لیے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہتے ہیں کہ اس کے لیے استغفار کرو، دعا کرو۔ تو یہ تو ہمارے اور یہ اللہ رب العالمین کا، پروردگار کا یہ ہم لوگوں پہ کرم ہے کہ وہ ہمیں اتنا آنر دیتا ہے، عزت دیتا ہے کہ وہ فرشتوں سے ہمیں دعا کرنے کے لیے وہ ہم لوگوں کے لیے کہتے ہیں۔ تو یہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں نیکی کام کرنے کا موقع دیا ہے، ہمیں نیکی میں پہل کرنا چاہیے۔ کوئی کیا کر رہا ہے اسے ہمیں مطلب نہیں ہونا چاہیے، ہمیں مطلب یہ ہونا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم سے اللہ تعالیٰ پوچھیں گے۔ سبحان اللہ۔ تو ہم پھر اور اگلی حدیث ہے، یہ بھی بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، یہ 317/4 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا فرمایا، جب وہ ان کی پیدائش سے فارغ ہوا تو رحم رشتے نے کھڑا ہو کر کہا سلاس رشتہ ہو کر کہا، یہ اس شخص کے مقام ہے جو قطع رحمی سے تجھ سے پناہ مانگے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہاں، کیا تو اس بات پر راضی نہیں کہ میں اس سے تعلق جوڑوں اور تجھ سے جوڑے، اور اس سے قطع تعلق کر لوں جو تجھے قطع کرے، توڑے رشتے۔ رحم نے کہا، کیوں نہیں، ایسا ہی ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پس یہ تیرے لیے ہے، یعنی ایسا ہی ہوگا۔ پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم چاہو تو اس کی تائید میں یہ آیات قرآنی پڑھ لو، تو یقیناً قریب ہے اس کے جب تم کو اقتدار ملے تو تم زمین میں فساد پھیلاؤ اور اپنے رحم و رشتوں کو کاٹو۔ یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت فرمائی ہے، انہیں بہرا اور اندھا کر دیا ہے۔ سورہ محمد 22 اور 23 میں 22 اور 23 میں یہ قرآن کی آیت ہے جو میں نے کوٹ کیا تھا ترجمہ۔ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے ہوش دیا کہ جو ہم لوگ پڑھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہرا اور اندھا نہیں بنایا ہے، الحمدللہ۔ اور اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں غور و فکر کرنے کا موقع ملا ہے، زندگی دی ہے۔ بخاری کی ایک اور روایت میں ہے کہ جو تجھے ملائے گا میں اسے ملاؤں گا، جو تجھے کاٹے گا میں اسے کاٹ دوں گا۔ فوائد، اس سے بھی صلہ رحمی کی تائید واضح ہے کہ یہ عمل اللہ نے خصوصی ربط و تعلق کا ذریعہ ہے، اور قطع رحمی یعنی رشتہ داروں کے حقوق کی ادائیگی سے انکار اور اس سے تعلق برقرار رکھنے سے اعراض اللہ کی ناراضگی اور اس کے غضب کا باعث ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں رشتوں کو جوڑنے والا بنائے، سسرال اور میکے والوں کی قدر کرنے والا بنائے، اللہ ہم سب کو نیکی کرنے والا بنائے، اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف کر دے، اللہ تعالیٰ قرآن پاک کو پڑھنا اور سمجھنا، اس پر عمل کرنے والا بنائے۔ یہ اللہ کی رحمت ہے، نعمت ہے۔ میں آج آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں رمضان مبارک مہینے میں، کیونکہ پھر ریکویسٹ کروں گی کہ جو بھی اگر ہم جس سے بھی ناراضگی ہے تو اس کو رشتے میں ماں باپ کو، رشتہ داروں کو منا لیں اور اللہ سے معافی مانگیں، اور ہمیں اپنے عمل پر نظر رکھنا چاہیے اور اپنے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ استغفار کثرت سے پڑھیں، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اللہ تعالیٰ ہم اس وقت کو ہم سب کے لیے قبول فرمائی، سننے والے ہیں اور ان کے لیے بھی، اور جو شیئر کرنے والے ہیں ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ اور انشاءاللہ میں نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے بات ہوتی ہے، اور ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور ضرور شیئر کیجئے۔ اگر آپ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے، اور ہمارے حق میں دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نیکیوں کی طرف بڑھنے والا ہم سب کو بنائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔